وزیراعظم پاکستان اور سعودی ولی عہد کے درمیان رابطہ، شہباز شریف کا سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ۔ اسلام آباد۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے رابطہ کیا، جس میں خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر وزیراعظم نے بتایا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے عید الفطر کی مناسبت سے نیک تمناؤں کا تبادلہ کیا۔ شہباز شریف نے گفتگو کے دوران خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود شاہی خاندان اور سعودی عوام کے لیے عید الفطر کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا اور کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے سعودی قیادت کے تحمل کو سراہتے ہوئے کشیدگی میں کمی، فوری جنگ بندی اور امت مسلمہ میں اتحاد کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے ولی عہد کو خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا، جبکہ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کو بھیجے گئے 15 نکاتی امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکیہ ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے، آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے، جبکہ ایران کو بیلسٹک میزائل کو بھی روکنا ہوگا۔ قبل ازیں ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کی تھیں۔ پہلی شرط جنگ دوبارہ نہ ہونے کی یقین دہانی، دوسری خطے میں امریکی اڈوں کو بند کرنے کی ہے، جاروں کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے کی ادائیگی تیسری شرط ہے۔ ہم نے ایران کی قیادت ختم کر دی، یہ رجیم چینج ہے، نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران رضامند ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے، اب ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ایران سے بات کر رہے ہیں، ایران میں شاندار کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، ان کی نیوی ایئر فورس تباہ کر دی گئی ہے، ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی ہے، یہ رجیم چینج ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک تحفہ بھیجا ہے جو کل مل گیا۔ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا ہے، تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے ہرمز سے متعلق تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران میں اب نئی قیادت ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں۔ ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ ایران سے بات چیت میں ٹرمپ، صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ جنگ بندی کے لیے امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی خفیہ پلان بھجوائے جانے کا انکشاف۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک 15 نکاتی منصوبہ پلان تیار کرکے تہران کو بھجوا دیا ہے۔ تاہم اس منصوبے کے حوالے سے اب تک امریکہ یا ایران کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ الجزیرہ کے مطابق رپورٹس میں نام ظاہر نہ کرنے والے حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے 3 بڑے جوہری مراکز کو ختم کرے اور اپنی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بند کر دے۔ اس کے علاوہ ایران سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو معطل کرے اور خطے میں اپنے حمایت یافتہ گروہوں کی مدد کم کرے۔ منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایران آبنائے ہرمز مکمل طور پر دوبارہ کھول دے تاکہ عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل بحال ہو سکے۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران پر عائد جوہری پابندیاں ختم کرنے اور اس کے سویلین جوہری پروگرام میں مدد فراہم کرنے پر آمادہ ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان کے اہم کردار کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔
لیکن اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا نغمہ جاری کر دیا گیا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا نغمہ عالمی شہرت یافتہ نامور گلوکار عاطف اسلم نے گایا۔ اس گانے کی تھیم کھیلیں گے بیٹ پہ ہے، جس میں معروف گلوکار آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنول نے بھی آواز کا جادو جگایا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں ہونے والی تقریب میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں اور معزز شخصیات کا استقبال کیا۔ اس تقریب کے دوران پی ایس ایل 11 کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ واضح رہے کہ پی ایس ایل 11 کے نئے شیڈول کے مطابق ایونٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک 2 شہروں کراچی اور لاہور میں کھیلا جائے گا۔